عزیزان محترم، اللہ کو پتا ہے کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، کفر ہی پر مرے گا، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جا کر نرمی سے بات کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نرمی سے بات کرنے کو کہا جا رہا ہے تو ہم اور آپ کے شمار میں ہیں، کس کتار میں ہیں؟ عزیزان محترم، آج ہمارا حال بڑا عجیب ہے۔ ایک تو ہمیں یہ فکر ہی نہیں کہ دین کی بات کسی سے کرنی ہے، کسی کو سکھانی ہے، کسی کو برائی سے روکنا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ بات آ بھی جائے کہ حق بات دوسرے کو بتانی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کو برائیوں سے روکنا ہے، تو وہ اس کو اس طرح بتاتا ہے جیسے وہ حق بات ایک لٹ ہے جو اس نے جس طرح چاہا اٹھا کر مار دیا، یا جیسے وہ ایک پتھر ہے جو کھینچ کر اس کو مار دیا۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں اپنے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ بیان فرماتے ہیں، لیکن وہ جب دعوت دیتے ہیں تو تانا نہیں دیتے۔ اگر کوئی سامنے والا شخص انہیں تانا بھی دے تو جواب میں یہ تانا نہیں دیتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، ان کی قوم نے ان سے کہا، اب سنیے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ نبی سے کہا جا رہا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ تم انتہا درجے کے بے وقوف ہو، احمق ہو، اور ہم تمہیں کاذبین میں سے سمجھتے ہیں، تم جھوٹے معلوم ہوتے ہو۔ وہ انبیاء علیہ السلام جن پر حکمت اور صدق قربان ہیں، ان کے بارے میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے نبی کیا جواب دے رہے ہیں، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ عز و جل رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور ایک اور پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ جواب میں نبی کیا جواب دے رہا ہے، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا پیغمبر نے تانے کا جواب تانے سے نہیں دیا۔ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی جاہل کہہ دے، ہمیں کوئی گمراہ کہہ دے، ہمیں کوئی بے وقوف کہہ دے، ہم تو پھر اس کو کچھ نیکی کی دعوت دیں گے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ اس کا ظرف تھا، ہمارا ظرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو نیکی کی دعوت دیں اور گناہوں سے روکیں، اس لیے کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ تانے کا جواب تانے سے نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، تانے کا جواب تانے سے نہیں دینا چاہیے۔ اگرچہ شرعاً ایک آدمی کو اس بات کا حق حاصل ہے، جیسے دوسرے شخص نے اسے گالی دی ہے، وہ بھی اس کو ویسی ہی گالی دے سکتا ہے، لیکن جو انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں وہ انتقام کا یہ حق استعمال نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ساری زندگی یہ حق کبھی استعمال نہیں کیا، کر دینے اور درگزر کر دینے کا شیوا رکھا، اور جو نبی کے وارث ہیں ان کا بھی یہ شیوا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی ہمیں گالی دے تو اس سے ہمارا کیا بگڑا، ہماری کون سی آخرت خراب ہوئی، بلکہ ہمارے تو درجات میں اضافہ ہوا۔ اور اگر ہم انتقام نہیں لیں گے، درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے گا۔
سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دوسرے کی غلطی معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن معاف فرمائے گا جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ لہذا انتقام لینے کی فکر چھوڑ دے، معاف کر دے اور درگزر کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، آج ہمارے موجودہ معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج کل ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں دن رات یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اب اس سے بدلہ لینے کی وہ سوچ رہا ہے، دوسروں سے شکایت کر رہا ہے، اس کو طعنہ دے رہا ہے، اس کی دوسروں سے برائی اور غیبت کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تو بڑی فضیلت اور ثواب کے ہم مستحق بن جائیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ادفع بالذی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا جن کے ساتھ دشمنی ہے وہ سب تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ عمل انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث مبارکہ میں جو پہلی چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مومن کا کام طعنہ دینا نہیں ہے، لہٰذا یہ طنز اور طعنہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، ایک مومن کے لیے اس سے مکمل پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر طعنہ دینے کے نتیجے میں کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کا دل ٹوٹا، تو آپ کے اس عمل سے ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا جو اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کر دے، محض توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوگا، الیاذ باللہ۔ لہذا صبح سے شام تک کی زندگی میں ہم اپنا جائزہ لیں، جب لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پیش آتا ہے، ان سے شکایتیں ہوتی ہیں، تو اس میں کہیں ہم سے طعنہ اور دل آزاری کا ارتکاب تو نہیں ہوتا، اس کا خیال کرتے ہوئے انسان زندگی گزارے۔ جو بات بھی دوسرے سے کہنی ہے نرمی سے اور شفقت سے، اگر شکایت بھی کسی سے ہوئی ہے اس کو تنہائی میں بلا کر کہہ دو کہ بھائی مجھے تم سے یہ شکایت ہے، تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو طنز اور طعنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے، آپ بھی کوشش کیجئے تاکہ نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، اس حدیث مبارکہ میں دوسرا لفظ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ لعنت کے الفاظ زبان سے نکالنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے غلام پر غصہ آ گیا، ظاہر ہے کسی سنگین غلطی پر غصہ آیا ہوگا، بلا وجہ تو وہ غصہ کرنے والے نہیں تھے، اس غصے میں کوئی لعنت کا کلمہ زبان سے نکل گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں،
آپ نے وہ لعنت کا کلمہ ان کی زبان سے سن لیا. آپ نے فرمایا صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرتے ہو, رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے صدیق ہو وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان اقدس سے یہ جملہ سنا کہ صدیق کا یہ کام نہیں کہ وہ لعنت کرے, لیکن چونکہ یہ غلطی ان سے ہو گئی تھی اس لیے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. اس غلام کو بھی آزاد کر دیا. روایت میں آتا ہے بعض دوسرے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا. لہذا طعنہ اور لعنت دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم, لعنت کے اندر بہت ساری بد دعائیں بھی داخل ہیں. ہمارے معاشرے میں رائج ہے, خاص طور پر خواتین کی زبان پر وہ جاری ہے. مثلا کسی کو کم بخت کہہ دیا, کسی کو یہ کہہ دیا کہ اس نے جھاڑو پیٹا ہے. یہ سب لعنت کے اندر داخل ہے. بلا وجہ زبان پر لعنت کے الفاظ جاری کرنا اپنے نام عمل میں گناہوں کا اضافہ کرنا. لہذا اگر کسی دوسرے پر غصہ آ جائے تو غصے میں بھی لعنت کے الفاظ زبان سے نہ نکالے. البتہ کسی انسان کو شخصی طور پر لعنت کرنا تو حرام, لیکن کسی عمل کرنے والے پر لعنت کرنا, مثلا یہ کہنا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس پر لعنت ہے, یا جو لوگ ایسا عمل کرنے والے ہیں ان پر لعنت ہے, یہ صورت جائز ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس طرح سے لعنت فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر بھی اور کھلانے والے پر بھی. اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا لعن اللہ المصورین, تصویر بنانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. عزیزان محترم, سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو برے ہیں جن کے کرنے والوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے. لیکن کسی آدمی کا نام لے کر شخصی طور پر لعنت کرنا حرام, اس لیے کہ یہ ایمان والے کا کام نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم, اس حدیث مبارکہ میں تیسری بات بیان فرمائی کہ ایمان والا فحش گو نہیں ہوتا, یعنی وہ ایسی بات زبان سے نہیں نکالتا جو فحاشی کے ذیل میں آتی ہو. جہاں غصہ کرنے کا اور بولنے کا موقع ہو وہاں بھی فحاشی سے کام نہ لیا جائے. بے حیائی کے کلمات زبان سے نہ نکالے جائیں کہ یہ ایمان والے کا شیوا نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ایمان والا بے حیائی کے نزدیک بھی نہیں جاتا, نہ ظاہر میں نہ باطن میں. ایسی بات, ایسا عمل, ایسی تصویر, ایسی تحریر, ایسی جگہ, ایسی محفل جس میں بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہو اس محفل کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. کرنا تو دور کی بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ایمان والا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, ایمان والا بے حیائی کے نزدیک بھی نہیں جاتا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ بے حیائی نہیں کرتا بلکہ بے حیائی کے نزدیک بھی نہیں جاتا. تو عزیزان محترم, جب بے حیائی کے نزدیک نہیں جائے گا, قوم لوط کی بات یہ ہے کہ قوم لوط بے حیائی بھی کرتے تھے, فحاشی بھی کرتے تھے, اور پھر سر عام اس کا تذکرہ کرتے تھے. ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ, آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کھلے عام عذاب آنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرے, بے حیائی کرے, فحاشی کا ارتکاب کرے, اور پھر اس کا ارتکاب کرنے کے بعد اس کا پروپیگنڈا کرے, سب لوگوں کے سامنے کھلے عام بیان کرے,
اتاتون فی نادیکم المنکر، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا چرچا کرنا وہ اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دیتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والا بے حیائی بھی نہیں کرتا، بے حیائی کے نزدیک بھی نہیں جاتا۔ ایسی کوئی تحریر ہو، ایسی کوئی تصویر ہو، ایسی کوئی مجلس ہو، ایسا کوئی مقام ہو، ایسا بازار ہو جہاں بے حیائی ہو، بے حیائی کا ارتکاب ہو۔ آج کل تو کو ایجوکیشن عام ہے، ماں باپ نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے، اللہ اکبر، ساری ساری رات ہماری نوجوان نسل موبائل کا استعمال کرتی ہے۔ پھر ماں باپ آ کر روتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے، تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے، عالم صاحب کیا کریں گے، مفتی صاحب کیا کریں گے؟ ارے یہ تو وہ آگ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے۔ ارے جب بے حیائی کا ارتکاب عام ہو جائے، جب فحاشی کے نزدیک انسان چلا جائے، تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب تجھ سے حیا کا جنازہ اٹھ جائے، حیا تجھ سے ختم ہو جائے، پھر تیری مرضی تو جو چاہے کر، اس لیے کہ حیا ہی وہ چیز ہے جو ماں اور باپ، بہن اور بھائی اس کے اندر ایک تمیز رکھتی ہے، باپ اور بیٹی اس کے اندر ایک حیا ہی ہے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگاتی ہے۔ فرمایا ایمان والا فحش گو نہیں ہوتا، زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں نکالتا، ایسی کوئی تحریر نہیں پڑھتا، ایسی کوئی تحریر نہیں لکھتا، ایسی کوئی مجلس میں نہیں جاتا۔ عزیزان محترم، تو چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والا بد اخلاق نہیں ہوتا۔ مومن جب کسی سے بات کرے گا تو وہ بدگوئی سے کام نہیں لیتا، برے الفاظ استعمال نہیں کرتا، اپنی زبان کو برے کلمات سے روکتا ہے، گالی نہیں دیتا، بد زبانی نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، زبان اس کا صحیح استعمال وہ ضروری ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جسامت میں یہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کو لگام نہ دے، اس کو قابو میں نہ رکھے، تو پھر وہ بہت بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کل ہماری جو خواتین ہیں ان کی زبان پر ایک جملہ عام ہے، غضب خدا کا، ظلم خدا کا، قہر خدا کا۔ یہ کفریہ کفریہ کلمات ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے۔ جو اللہ کو ظالم کہے یعنی غضب خدا کا، ظلم خدا کا، اللہ اکبر، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو اب زبان کو اس نے قابو میں نہیں رکھا، اور یہ سب کا سب جہالت کی وجہ سے۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ بس قسمتی سے یہ کہ آج کل لوگ راستے کے مفتی بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے، ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ خدا نہ خواستہ اگر زبان کو ہم نے قابو میں نہیں رکھا تو پھر آخرت کا برباد ہونا یقینی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے بڑے مکار تھے، ان کی فطرت میں ہمیشہ سے مکاری رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ جب وہ کسی مسلمان سے ملتے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم، یعنی لام کو ہٹا دیتے، السلام علیکم کہتے، درمیان سے لام کو گرا دیتے۔ عربی میں السلام کے معنی ہے موت، لہٰذا السلام علیکم کے معنی یہ ہوئے کہ تم پر موت آئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودیوں کی جماعت حاضر ہوئی اور کہا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، وہ سمجھ گئی کہ یہ السلام علیکم کہہ کر بظاہر سلام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں بد دعا دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا علیکم السلام واللعنہ، یعنی تمہارے اوپر موت ہو اور تم پر لعنت ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے، آپ نے فرمایا
مہلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی سے کام لو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں سنا یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہیں؟ انہوں نے السلام علیکم کہہ کر آپ کو بد دعا دی، میں نے اسی طریقے سے اس کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے تو یہ جواب دیا وعلیکم، یعنی جو کچھ تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہو۔ عزیزان محترم، دوسری روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوگی وہ نرمی اس کو زینت بخشے گی، اور جس چیز سے نرمی کو ختم کر دیا جائے گا وہ اس کو عیب دار بنا دے گا۔ لہذا اس طریقے سے جواب دے کر تم کیوں اپنی زبان خراب کرتی ہو؟ صرف وعلیکم کہنے سے زبان خرابی سے بچ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، لہذا جب آدمی کلام کرے، بات کرے، چاہے غصے کے وقت بھی کلام کرے، اس وقت بھی بدگوئی کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے وہ اوصاف جو تورات شریف میں اور انجیل شریف میں ہیں، اس میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا۔ اب دیکھیں سرکار کی شان پچھلی کتابوں میں کیا تھی۔ آپ فرماتے ہیں نہ وہ فاحش ہوں گے، نہ متفحش ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے، لیکن وہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ یہ کلمات تو آج بھی بائبل میں موجود ہیں کہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہیں توڑے گا، اور ٹمٹماتی ہوئی بتی کو نہیں بجھائے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان آپ نے سماعت فرمائی کہ آپ بے حیا نہیں تھے، آپ تو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، شرمیلے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف کہ آپ معافی اور درگزر سے کام لینے والے۔ اللہ اکبر، آج دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کی دعوے دار ہوتے ہوئے ہم صرف ان کے ظاہری اعمال کی اتباع تو کرتے ہیں کہ سب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں پاؤں داخل کیا، نکلتے ہوئے بائیں پاؤں باہر نکال دیا۔ بے شک یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، ان پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اتباع سنت ان اعمال کے ساتھ محدود نہیں۔ اتباع سنت کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی دوسرا شخص معاملہ کرے وہ فاحش اور بذی نہ ہو، بد کلامی نہ کرے اور تانا نہ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، سورہ حجرات میں پارہ نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کی شان بھی بیان فرمائی ہے، جو نبی کا غلام ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ دیکھیے یہ باتیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک اسلامی فلاحی معاشرہ کس صورت میں قائم ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا رویہ رکھے۔ آج ہم کہتے ہیں صاحب ہمارے معاشرے میں فساد ہے، ہمارے ہاں تباہی اور بربادی ہے۔ ارے صاحب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ قائم ہو جائے، ہر طرف امن ہی امن ہو، ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، ہر طرف سنتوں کی بہار ہو، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن
ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہوں وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دو، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فاسق ہو جانا کس قدر برا کام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے وہ کون ہے؟ ظالموں میں سے ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ قائم ہو، ایک مسلمان کے دل میں تمہاری محبت اور چاہت پیدا ہو جائے، اسے مردوں کے ساتھ خاص نہیں عورتوں کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے۔ ساتھ تجھے تو چلنا ہی نہیں آتا، تجھے تو کپڑے پہننا ہی نہیں آتے، تجھے تو کوئی ڈھنگ کا کام ہی نہیں آتا، تو بے ڈھنگا ہے، بے وقوف ہے، نہ تجھے بات کرنے کا شعور ہے، نہ تجھے کھانے کا شعور ہے، نہ تجھے پینے کا شعور ہے، تجھے تو چلنا بھی نہیں آتا، ارے تو بے وقوف ہے۔ اسی طرح عورت، فرمایا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہوں وہ ان سے بہتر ہو۔ ارے اس کو تو کپڑے پہننا ہی نہیں آتے، اس کو تو جھاڑو لگانا ہی نہیں آتی، یہ تو بس بے وقوف ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے۔ فرمایا کسی عورت کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسری عورت کا مذاق بنائے۔ ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق بنا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ پھر کسی کو تانا دینا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا کسی کو تانا نہ دو، اللہ اکبر۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ آج کل بدقسمتی ہے، کسی کو خبیث کہہ دینا، کسی کو معاذ اللہ حرامی کہہ دینا، کسی کو بدبخت کہہ دینا، یہ تو عام ہے ہمارے یہاں۔ حالانکہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر ملک میں شرعی قانون نافذ ہو تو ایسے لوگوں کو سزا مل سکتی ہے۔ فرمایا کتنا ہی برا نام ہے فاسق ایمان لانے کے بعد، اور جو اگر توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کون ہے؟ ظالموں میں سے ہے۔ مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو۔ ان بعد الظن اثم، بہت سارے گمان کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ عزیزان محترم، فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، اور جو بہت سارے گمان ہیں وہ کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ بدگمانی کیا ہے؟ گناہ ہیں۔ کسی ایمان والے کے متعلق بدگمانی کرنا کہ یہ تو حرام کھاتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، رشوت کا لین دین کرتا ہے، یہ تو بے حیائی کی جگہ پر جاتا ہے، یہ تو فلاں کاموں میں ملوث ہے، یہ تو حکومت کا ایجنٹ ہے، یہ تو دشمن عناصر کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ملک اور قوم کا غدار ہے۔ عزیزان محترم، بدگمانی کرنے سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کی جائے۔ کہاں سے کھاتا ہے؟ ارے یہ تو پہلے غریب تھا، یہ راتوں رات لکھپتی کیسے بن گیا؟
کہیں ہیروئن تو نہیں بیچتا، کہیں یہ چوری تو نہیں کرتا، کہیں یہ ڈاکے تو نہیں مارتا، ارے اس کے پاس یہ مال کیسے آ گیا؟ ارے خدا کے بندے، ولا تجسسو، کسی کی جاسوسی نہ کر، کسی کی ٹو میں نہ لگ. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اگر اس نے غلطی کی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے، اور اگر اس نے غلطی نہیں کی اور اس کے متعلق اگر ہم نے بدگمانی کی تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے حضور اس کا جواب دینا پڑ جائے گا. عزیزان محترم، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. فرمایا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اگر کوئی کسی کی غیبت کرے گا، کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ عام طور پر جب غیبت کے متعلق کسی سے کہا جاتا ہے تو سامنے والا کہتا ہے صاحب میں جو ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، میں تو حقیقت بات بیان کر رہا. اللہ اکبر. اب سوچنے کی بات ہے بھائی، حقیقت ہے جبھی تو غیبت ہے، وہ بات اس کے اندر موجود ہے جبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں تو پھر تو وہ بہتان ہے. فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کر لو تو پھر تمہیں ان تمام باتوں سے بچنا پڑے گا. کیونکہ ایمان والا تانا نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا، فحش گوئی نہیں کرتا، اور ایمان والا بدگوئی نہیں کرتا. اور یہ جو 6 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ حجرات سے عرض کی ہیں، آخر فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. عزیزان محترم، خدا نہ خواستہ زمانہ ماضی میں اگر ہم سے ایسی غلطیاں ہو چکی، ہم نے کسی کی دل آزاریاں کی ہیں، کسی کو تانے دیے ہیں، کسی کی فحش گوئی کی ہے، بد کلامی کی ہے، خدا نہ خواستہ ہماری زبان ہمارے قابو میں نہ رہی، لیکن آج ہم نے بیان سنا اور آج ہم نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کو لگام دیں گے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، تو ہمیں اللہ کے حضور توبہ کر لینا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو کیوں نہ ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں. اچھا، جن کو ہم نے تکلیف دی ہے، اگر ان کو پتہ بھی چل گیا کہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں اگر کسی طریقے سے ہو سکے تو ہم ان سے معافی مانگ لیں. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کا حق ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی بھی اس حق کو معاف نہیں کرے گا. اور دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندوں کو بھی راضی کرے اور اللہ کی حضور یہ دعا کرے کہ مالک و مولا، میری ذات سے، میری زبان سے، میرے کسی عمل سے کسی ایمان والے کو، تیری مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے، یا اللہ عز و جل تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تو اس کو راضی کر دے، یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. انشاءاللہ جب اس کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، تو وہ بھی ہم سے کل قیامت کے دن راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے. فرمایا تو مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دے، میں اللہ کا رسول تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 داڑوں کے درمیان جو زبان ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو عزیزان محترم، اتنا مختصر عمل یہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے زبان کی حفاظت پر جنت کی گارنٹی دی ہے. کیوں نہ ہم اپنی زبان کو لگام دے دیں. یہ سوچ لیں، ما یلفظ من قول الا لدی، ہماری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اللہ کے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ زمانہ ماضی میں ہم سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور اپنی زبان کو لگام دیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اللہ کے حضور دعا مانگیں گے، اس کے نبی کا صدقہ مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ضرور امداد فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی وہ بشارت جو اس نے ایمان والوں کو دی ہے، اس بشارت سے اللہ تعالی ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہاں پر آنا جانا، سننا سنانا، سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک و مولا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، مالک و مولا تو جن لوگوں سے راضی ہوا ہے ان کے صدقے سے ہم سے راضی ہو جا، جن لوگوں کو تو نے جہنم سے نجات دی ہے ان کے صدقے سے ہمیں بھی جہنم سے نجات دے دے۔ یا اللہ اصحاب بدر کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ یا اللہ ہم نے تیرے ذکر و یاد سے یا اللہ اس جگہ کو آباد کیا ہے اپنے نبی کے صدقے سے، یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل دین اسلام کی نشر و اشاعت میں ہم سب کا حصہ لکھ لے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، یا اللہ قابلیت کے ساتھ قبولیت بھی عطا فرما۔ مالک و مولا محبوب کے صدقے سے ہمارے سلسلے میں مزید برکت عطا فرما، ساری رکاوٹوں سے نجات عطا فرما۔ جو دوست ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، یا اللہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یا اللہ عز و جل تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں بار بار ہزار بار مدینہ پاک کی حاضری کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیوں کو داخل فرما دے، شر شیطانی سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے بچا لے، اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی خیر فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 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 وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم، فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہاں پر ہم کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد رکھے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. تو اگر ہم شاد و آباد رہنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، نقیرین کے سوالات میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل بروز قیامت سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینا چاہتے ہیں، عرش الہی کے سائے میں جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پل صراط پر سلامتی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں، جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا جنت میں پڑھوس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خود بھی سنتوں پر عمل کریں اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں. پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج ذی الحجہ شریف کی پہلی شب ہے، 1429 سنہ ہجری ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفجر میں ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی، قسم ہے مجھے 10 راتوں کی. پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل، ذی الحجہ شریف کی یہ 10 راتیں اس قدر عظمت والی ہیں، اس قدر برکت والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ راتیں اس قدر پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. یہ سن کر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں. آپ نے فرمایا، وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی بچا کر واپس نہیں لایا، یعنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں اس نے قربان کر دیے، شہید ہو گیا، تو اس شخص کا یہ عمل ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عمل ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ذی الحجہ شریف کے ان 10 دنوں میں جو نماز پڑھتا ہے وہ اور دنوں کی نمازوں سے اعلیٰ، ان دنوں میں رکھے گئے روزے
دوسرے مہینوں کے مقابلے میں روزوں سے اعلیٰ۔ اسی طرح زکوٰۃ، خیرات، صدقات، درود و سلام، تلاوت قرآن اور جو بھی نفلی اعمال ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنے وہ نیک اعمال اور نفلی عبادات پسندیدہ ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل آپ کی خدمت میں ذی الحجہ شریف کے فضائل میں عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے عبادت کرنے کا ذوق اور شوق اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تمہاری اصل بیماری کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اصل بیماری تمہارے گناہ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری کا علاج نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ 10 دن اس لیے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، تو پھر ان دنوں کی خوب برکات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا دن کوئی نہیں، اور ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں کسی اور دن کیا ہوا عمل اتنا محبوب نہیں، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح اور تحمید کثرت سے کیا کرو۔ لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ کلمات کے سردار ہیں، عظمت والے ہیں، لہٰذا جو شخص یہ کلمات کثرت سے پڑھے گا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل سردار بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بن جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار 1000 بار مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ احد پہاڑ مدینۃ المنورہ میں پھیلا ہوا 3 میل کے فاصلے پر عظیم الشان پہاڑ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ہم میں سے ہر آدمی احد پہاڑ کے برابر عمل کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔
عمل کتنا ہلکا ہے، وہ سیکنڈ 2 سیکنڈ میں آدمی سبحان اللہ ادا کرے اور آخرت میں اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر اس کے نام عمل میں پہنچ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 100 عربی غلام اللہ عز و جل کے لیے آزاد کر دیے۔ یاد رکھ لیجئے، ایک غلام کو آزاد کرنے کا کیا اجر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو آزادی دی، غلامی سے نجات دلائی، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے میں اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ تو فرمائے ایک غلام نہیں بلکہ 100 عربی غلام آزاد کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ مزید فرمایا جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجے۔ اور 100 گھوڑے دینا ایسے ہے جیسے آج کل 100 ٹینک دینا، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑوں پر جہاد ہوتا تھا اور اب ٹینک پر جہاد ہوتا ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا کتنا آسان ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، لیکن اس کا ثواب کتنا عظیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ گویا ہم نے نہ کوئی محنت کی نہ پیسہ خرچ کیا اور اتنا عظیم ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر کسی شخص نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسے اس نے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے ہوں اور وہ قبول بھی ہو گئے ہوں۔ اب دیکھیے 100 اونٹ کی قربانی آج کل کون کر سکتا ہے؟ اگر ایک مرتبہ کسی نے کر بھی لی تو ہر مرتبہ وہ ایسا نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر ایک تسبیح روزانہ تو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر اونٹ کی قربانی ہوتی تو ہے لیکن اس کی نمائش تو بہت زیادہ ہے، آج کل ایسا ہی معاملہ ہے کہ اونٹ کی قربانی میں نمائش زیادہ ہے۔ لیکن میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 100 اونٹ کی مقبول قربانی کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ چلو بھائی اب ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب ہمیں قربانی کرنے کی حاجت نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، جو قربانی ہم پر واجب ہے اس کو تو ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے۔ بہرحال اگر ہم 100 مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ گویا 100 اونٹ کی مقبول قربانی کا اجر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے وہ اس ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلہ 500 برس کی مسافت کا ہے، تو اگر گویا جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اسے اس قدر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیں ہمیں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے شب قدر ملے۔ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا 1000 مہینوں کا مطلب ہے 30,000 راتیں۔ تو گویا اگر کوئی شب قدر میں عبادت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، گویا وہ 30,000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ذی الحجہ شریف کی جو 10 راتیں ہیں،
یہ جو 10 راتیں ہیں یہ شب قدر سے بھی افضل ہیں. یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر کرم فرمایا کہ اگر کوئی شخص شب قدر کی نعمت حاصل کرنا چاہے، عبادت کے برابر ثواب حاصل کرنا چاہے، تو ذی الحجہ شریف کی ان راتوں کو عبادت سے رنگین کرے. اللہ تبارک و تعالی اسے شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. پیارے محترم اسلامی بھائیو، دیکھیے آسان کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کی، اگرچہ درمیان میں وہ سویا رہا، اللہ تبارک و تعالی اسے پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اے کاش ہم بھی ان راتوں میں خوب ذکر اللہ کی کثرت کریں، درود و سلام پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل اگر ہم نے ایسا کیا، اللہ تعالی ہمیں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیو، اب ایک اور فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ تو رات کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی. جو عشرہ ذی الحجہ، جو پہلا عشرہ ہے، اگر ان ایام میں روزہ رکھے، یاد رکھ لیجئے ان ایام میں روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان عظمت نشان ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. یاد رکھ لیجئے اگر کوئی شخص 9 دن روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائے گا. اور تو اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، 9 تاریخ کے روزے کی تو ایک خاص فضیلت اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ فرما دے گا. لہذا 9 تاریخ کا روزہ تو ہمیں رکھنا ہی چاہیے، اس کو رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پیارے محترم اسلامی بھائیو، دن میں بھی عبادت کریں، رات میں بھی عبادت کریں. دیکھیے رات کی کتنی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی کہ ذی الحجہ شریف کی جو راتیں ہیں ان میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے گویا اس نے شب قدر میں اس نے عبادت کی. اللہ کرے ہم بھی ان راتوں کو اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام سے ان راتوں کو آباد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی بلکہ اس عشرے کی خوب برکتیں عطا فرمائے. ایک اور روایت سماعت فرمائیے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو آدمی ان 5 راتوں کی قدر کرے گا اور ان میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا. ان میں سے ایک عرفے کی رات ہے، 9 ذی الحجہ کی شب ہے، ایک 10 ذی الحجہ کی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات ہے، ایک شب قدر کی رات ہے اور ایک شب برات کی رات ہے. بہرحال ان میں سے 2 راتیں آ رہی ہیں. اگر ہم ان کی قدر کر لیں اور ان راتوں میں کم از کم یہ تو کر لیں کہ عشاء کی نماز، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں.
انشاءاللہ عز و جل اگر ان راتوں کی ہم قدر کریں گے، ان راتوں میں ذکر اللہ عز و جل کی کثرت کریں گے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کی خوب خوب برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کرنے والا کس قدر اجر و ثواب حاصل کرتا ہے اور قربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، اگر ہم اس کو بار بار ان باتوں پر غور و فکر کریں گے، ان باتوں کو یاد کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی خوب خوب برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قربانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی در مختار میں ہے مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قربانی کی اصل کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوئی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور قربانی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں 10 سال قیام پذیر رہے اور آپ ہر سال قربانی فرماتے۔ ابن ماجہ میں ہے، محمد بن سیرین نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے دریافت کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے بھی کیا اور یہی سنت جاری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قربانی کرنے پر کیا اجر و ثواب ہے؟ احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر قربانی کرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ عز و جل کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے مقابلے میں نیکی ہے۔ عرض کی گئی اون کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو قربانی کرو اور قربانی کے خون میں ثواب کی نیت کرو، کیونکہ قربانی کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ کھڑی ہو، اپنی قربانی پر حاضر ہو، بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی تمہارے ہر پچھلے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور سنو قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کے 70 درجے بڑھا کر تیرے میزان میں وزن کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اجر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ وہ اس خیر کے اہل ہیں، یا یہ ثواب ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اجر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی فقط سنت و نفل۔ اچھا ہمیں یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر دین کا اتنا علم حاصل کرنا جو اس کے فرائض کی ادائیگی میں مدد دے سکے، یہ فرض ہے۔ دیکھیں نماز ہم پر فرض ہے نا، تو نماز کے مسائل سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ روزے اگر ہم پر فرض ہیں تو روزے کے مسائل سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ حج اگر ہم پر فرض ہے تو حج کے مسائل سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح پیارے محترم اسلامی بھائیو، آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر یہ شرائط اگر ہمارے اندر پائی جائیں گی تو پھر ہمیں قربانی ہم پر واجب ہوگی، ورنہ پھر قربانی نفل ہوگی۔ یاد رکھ لیجئے قربانی کے لیے 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، نمبر 3 مالک نصاب ہونا، نمبر 4 بالغ ہونا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، قربانی مسلمان پر ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ نمبر 2 قربانی مقیم پر ہے، مسافر پر نہیں۔ یاد رکھیے شرعی مسافر وہ ہے جو اپنے شہر کی حدود سے تقریباً 57.5 میل 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے کے ساتھ نکل گیا ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور وہاں پر اس کی نیت 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، یا اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت بھی ہے تو یہ شخص کہیں آنے جانے میں اپنی مرضی کا مالک نہ ہو بلکہ کسی دوسرے شخص کی مرضی کے تابع ہو، جیسے بیوی کے شوہر کے تابع ہے، نوکر اپنے مالک کے حکم کے تابع ہے، اور جس کے تابع ہیں اس نے 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو وہ شرعی مسافر ہے۔ اگر مقیم ہے تو پھر قربانی اس پر واجب، اور اگر مسافر ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3 مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی
یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا سامان تجارت یا اتنی مالیت کا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو اور اس پر اللہ تعالی یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو کہ جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی رہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، خیال رہے ایسا شخص غنی کہلاتا ہے، اور اگر کسی کے پاس مذکورہ نصاب نہ ہو تو وہ شرعاً فقیر کہلاتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ضروریات زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے گزر بغیر ان چیزوں کے اس کا گزر اوقات مشکل اور دشوار ہوتا ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات ذہن میں اور رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے قرض سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص پر سابقہ سالوں کی زکوٰۃ یا قربانی یا کسی قسم کا کفارہ وغیرہ باقی ہو۔ نمبر 4، بالغ ہونا۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ تو 4 شرائط ہم نے سنی۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، مقیم ہونا۔ نمبر 3، مالک نصاب ہونا۔ نمبر 4، بالغ ہونا۔ اگر یہ 4 شرائط میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں ہوگی، مثلا مسلمان ہے، نمبر 2 مقیم نہیں ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے، اگرچہ وہ شخص جو ہے بالغ ہے، لیکن مسافر ہونے کی صورت میں اب اس پر قربانی واجب نہیں، اگر وہ کرے گا تو وہ قربانی اس پر نفل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، قربانی کے وجوب کے لیے ان شرائط کا کس وقت پایا جانا لازم ہے؟ یاد رکھ لیجئے، قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ ان دنوں اور راتوں میں جس کے اندر مذکورہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص 10 ذی الحجہ سے 12 تاریخ کی غروب آفتاب تک اگر کوئی شخص اس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جائیں تو اسے قربانی اس کو کرنا پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس سے پہلے غنی تھا، اس کے پہلے مال تھا، لیکن اگر ان دنوں میں وہ مسافر ہو گیا یا ان دنوں میں اس کے پاس مال نہ رہا تو اب اس پر قربانی واجب نہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قربانی کے وجوب پر قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن و حدیث سے کئی دلیلیں موجود ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس میں طاقت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے قربانی نہ کرنے والوں پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے، اور ناراضگی کا اظہار ہی اس مقام پر ہوتا ہے جہاں کوئی چیز واجب اور ضروری ہو، لہذا ثابت ہوا کہ قربانی واجب اور ضروری ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذبح کی ہوئی بکری کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کی
وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ کرنے کا حکم صادر نہ فرماتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ شرعی فقیر پر قربانی واجب ہو جائے؟ ایک شخص مالک نصاب تو نہیں ہے، اس کے پاس صاحب استطاعت تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ شرعی فقیر ہے، اس کے پاس نصاب کے مطابق مال نہیں، تو کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ شرعی فقیر پر قربانی واجب ہو جائے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہمارے علماء اہل سنت اور مفتیان کرام نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، فقیر نے قربانی کی منت مانی ہو۔ نمبر دو، فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہاں، اگر کسی عورت میں مذکورہ شرائط پائی جائیں تو اس پر بھی اسی طرح قربانی واجب ہے جیسے مردوں پر واجب ہے، یعنی مسلمان ہونا، مقیم ہونا، مالک نصاب ہونا اور بالغ ہونا۔ اگر یہ چاروں شرائط عورت میں بھی پائی جائیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اکثر یہ اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں کہ کسی کے پاس نصاب کے برابر سامان تو موجود ہے لیکن نقد رقم بالکل نہیں کہ جانور خرید سکے، تو اب وہ کیا کرے؟ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ نمبر 393 پر یہ معاملہ موجود ہے، مسئلہ کہ اگر ممکن ہو تو کسی سے قرض لے کر قربانی کر لے، بعد میں لوٹا دے، یا گھر کا کوئی سامان بیچ کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بعض اسلامی بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے ہم نے قربانی کر لی، دوسرے سال بیوی کی طرف سے، تیسرے سال کسی اور کی طرف سے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں کے کسی بھی حصے میں یہ جو 4 شرائط ہم نے بیان فرمائی ہیں، گھر کے جس جس فرد میں جمع ہو گئیں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مثلا مسلمان، مقیم، مالک نصاب اور بالغ، یہ چاروں شرائط گھر کے جس جس فرد میں جمع ہو گئیں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مثلا ایک گھر میں 4 افراد ہیں، باپ، ماں، بالغ بیٹا، بالغ بیٹی، پھر قربانی کے 3 دنوں میں کسی بھی دن کے کسی بھی حصے میں ان چاروں میں یہ تمام شرائط پائی گئیں تو ان سب پر اپنے اپنے حصے کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ بالفرض ان 3 دنوں میں صرف ماں میں شرطیں جمع ہیں تو صرف اسی پر قربانی واجب ہوگی، باقی افراد پر نہیں۔ مثلا ہر سال صرف باپ میں شرائط جمع ہوتی ہیں تو فقط اسی پر قربانی واجب ہوگی، دوسروں پر نہیں۔ اب فرض کیجئے یہ چاہتا ہے کہ اس سال زوجہ کی طرف سے بھی قربانی کرے، تو اس صورت میں 2 جانور لانے پڑیں گے، ایک اپنی طرف سے واجب ادا کرنے کے لیے اور دوسرا زوجہ کے لیے بطور نفل۔ اگر ایک ہی جانور ذبح کیا وہ بھی زوجہ کی طرف سے تو یہ نفلی قربانی ہوئی، کیونکہ زوجہ میں شرائط جمع نہ تھی اور خود یہ شخص واجب ترک کرنے کی بنا پر گناہگار ہوگا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، بہت سارے اسلامی بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اپنے بالغ بیٹا بیٹی یا زوجہ کی طرف سے ان کی بغیر اجازت قربانی کر دینے کی صورت میں ان کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا؟ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر ان پر قربانی واجب تھی اور والد نے بغیر پوچھے ان کی جانب سے جانور ذبح کر دیا تو یہ قربانی ان کی جانب سے ادا نہ ہوگی، کیونکہ بالغ کی جانب سے کوئی مالی عبادت ادا کرنے سے قبل اس کی اجازت ضروری ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہو سکے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر ہم اپنے بیٹے بیٹی زوجہ کی طرف سے یا ماں باپ کی طرف سے بیٹا اگر قربانی کرنا چاہتا ہے، ان کا واجب ادا کرنا چاہتا ہے، نفلی قربانی کے لیے اجازت شرط نہیں، نفلی قربانی کسی کی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن واجب قربانی ادا کرنے کے لیے جس کی طرف سے واجب ادا کیا جا رہا ہے اس کی اجازت ضروری ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، قربانی کا وقت کیا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ ان دنوں کو ایام نہر کہتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، پہلے دن جو قربانی ہے وہ سب سے افضل، اور دوسرے دن اس سے کم، اور آخری دن سب سے کم درجہ ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، شہر میں اگر قربانی کرنی ہے تو عید کی نماز کے بعد، لہذا اگر کسی نے نماز عید سے پہلے اگر قربانی کی تو اس کی قربانی نہ ہوئی۔ ہاں، اگر دیہات میں اگر کسی نے فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کر لی اس کی قربانی درست ہوگی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے روز جو کام ہم سب سے پہلے کرتے ہیں وہ نماز ہے، پھر ہم واپس لوٹتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ اس کے گھر والوں کے لیے گوشت ہے جس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر شہر میں متعدد مقامات پر نماز عید ادا ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز عید ہو جانے کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ یا آپ کی قریبی مسجد میں نماز ہو جائے تب ہی قربانی کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ تو گوشت خور ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ آپ قربانی کے جانور پر خرچ کرتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، بجائے قربانی کرنے کے آپ اتنی رقم صدقہ کر دیں تاکہ اس صدقے سے بہت سارے لوگوں کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص غنی ہے تو یقیناً صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا، قربانی ہی کرنا ہوگی، اور اگر فقیر ہے تو اگرچہ اس پر قربانی واجب نہیں لیکن اس کے لیے بھی قربانی کرنا افضل ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، ایام نہر میں قربانی کرنا اتنی رقم صدقہ کرنے سے افضل، کیونکہ قربانی واجب یا سنت جبکہ صدقہ کرنا محض نفل ہے، لہذا قربانی افضل ہوئی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص عبادت وہی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کی جائے،
اور اگر ان سے ہٹ کر کی جائے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ مثلا ایام نہر میں قربانی کرنا یہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اب اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے اور اس کی جگہ صدقہ کر دے تو گویا وہ ایسے ہے جیسے موٹر سائیکل جو کہ پیٹرول سے چلتی ہے، اگر پیٹرول کی جگہ اگر وہ ایتھر ڈالے تو موٹر سائیکل نہیں چلے گی۔ اسی طریقے سے حکومت نے اسٹامپ پیپر رکھا ہے، اسٹامپ پیپر 10 روپے والا، 50 روپے والا، 100 روپے والا اسٹامپ پیپر ہے، تو بجائے وہ تحریر اسٹامپ پیپر پر لکھنے کے بجائے 40,000 والے انعامی بانڈ پر اگر وہ تحریر لکھے تو حکومت اس اسٹامپ پیپر کو قبول نہیں کرے گی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو اسے اپنا واجب پہلے ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اگر اس نے واجب ادا نہیں کیا تو وہ واجب ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام قبولیت حاصل کریں تو ایام نہر میں قربانی کریں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن وغیرہ جو ہے وہ ان 10 دنوں میں کاٹ نہیں سکتا۔ ایسے شخص کے لیے افضل اور مستحب یہی ہے کہ ان دنوں میں بال و ناخن بالکل نہ کاٹے، کیونکہ مسلم شریف میں ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی ذبیحہ ہو تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو بالکل نہ کاٹے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو قربانی کرتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کے لیے مستحب یہی ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد جب تک وہ قربانی سے یعنی 10 ذی الحجہ کو جب تک وہ قربانی سے فارغ نہ ہو جائیں وہ اپنے بالوں کو، اپنے مونچھوں کو، اپنے زیر ناف اور بغل کے بالوں کو نہ مونڈیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اسلامی بھائی جو کہ صاحب نصاب نہیں ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، ان کے لیے بھی قربانی حاصل کرنے کا، قربانی کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا، ثواب حاصل کرنے کا نسخہ بیان فرمایا ہے۔ نسائی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے فرمایا مجھے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید کرنے کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو میری امت کے لیے عید بنایا۔ وہ شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس منیہا کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی قربانی کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں ان چیزوں کے کرنے سے ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ منیہا کس کو کہتے ہیں؟ منیہا اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی نے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھانے کے لیے کچھ دنوں کی خاطر دوسرے کو دیا ہو، یہ چونکہ دوسرے کی امانت ہے، لہذا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قربانی سے منع فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے؟ شرعی اعتبار سے قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ اچھا، ان تینوں قسموں میں ان کی نوعیں بھی داخل ہیں، چنانچہ نر، مادہ، خصی و غیر خصی سب کا حکم یکساں ہے، یعنی ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جانوروں کی عمریں سماعت فرما لیں۔ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے کی عمر کم از کم 2 سال
اور بکری کم از کم 1 سال۔ جانور اگر مقررہ عمر سے کم ہو تو قربانی نہ ہوگی، اگر زیادہ عمر کا ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نظر آئے، اس کی قربانی جائز ہے۔ اب بہت سارے لیتے ہی 6 مہینے کا دمبا اور دمبا لیتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے 6 مہینے کا دمبا جو سال کا نظر آئے، یعنی اتنا فربا ہو، اتنا موٹا تازہ ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے، اس کی قربانی جائز ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم قربانی کے مسائل سیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان جانوروں میں کتنے حصے دار شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک اونٹ اور ایک گائے میں 7 حصے دار شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ ایک بکرا یا دمبے میں 1 آدمی شامل ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ اگر ایک اونٹ میں 7 کی جگہ 8 آدمی حصے دار ہو گئے، یا ایک گائے میں 7 کی جگہ 8 حصے دار شامل ہو گئے، تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ یا ایک بکرا، اس میں 1 سے زیادہ 2 3 شامل ہو گئے تو کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل جانور کے عیب کے متعلق سماعت فرما لیں۔ وہ کون کون سے عیوب ہیں جس کے باعث قربانی جائز نہیں ہوتی؟ یاد رکھ لیجئے، عیب سے متعلق اجمالاً یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ تھوڑا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ ہو تو ہوگی نہیں۔ عیوب کی تفصیل کیا ہے؟ جب ہم جانور خریدیں تو ہر طرف سے اچھی طرح دیکھ لیں، کیونکہ عیب دار جانور ذبح کرنے کی صورت میں واجب ادا نہ ہوگا، اور دوسرا جانور خریدنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان جانوروں کی قربانی نہ ہوگی۔ نمبر 1 جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، نمبر 2 اندھے اور کانے کی، نمبر 3 جس کے پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہو، چھوٹے کانوں والوں کی جائز ہے، نمبر 4 جس کا کان تہائی یعنی تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو، تہائی سے کم ہو تو قربانی ہو جائے گی، نمبر 5 جس کے دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹا ہوا ہو، لہذا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہو تو ہو جائے گی، یوں ہی اگر پیدائشی سینگ نہ ہو تو بھی قربانی ہو جائے گی، جس کی دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہو، تہائی سے کم ہو تو قربانی ہو جائے گی، اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز یعنی گودا نہ ہو، لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ چل سکے، جس کے دانت نہ ہو، اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ نہیں، جس بکری کا ایک تھن یا گائے کے دونوں تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، جس جانور میں اس حد تک جنون ہو کہ چرتا بھی نہ ہو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ عیوب کی تفصیل سماعت فرمائی۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، جانور ہم نے خریدا تھا وہ بے عیب تھا، لیکن بعد میں وہ عیب دار ہو گیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس نے خود اپنے اوپر قربانی واجب کی تھی یا نہیں، اگر کی تھی تو دوسرا لائے ورنہ اسی کو ذبح کر لے۔ خود واجب کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا یا منت مانی کہ بکرا قربان کروں گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر بوقت ذبح عیب پیدا ہوا تو اب غنی اور فقیر کے لیے کیا حکم ہے؟ اس صورت میں دونوں کے لیے یہ عیب مضر نہیں، اسی جانور کی قربانی کریں، قربانی ہو جائے گی۔ در مختار میں ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو